ندیم رضا کا سلام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی نگاہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر سوشل میڈیا کے اوپر لگی ہوں گی کہ کابل میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ جس طرح سے یہ سافٹ یہ رجم چینج ہوا ہے کابل کا، اس کی توقع شاید کسی کو بھی نہیں تھی، مجھے بھی نہیں تھی. لیکن اب جو صورتحال کابل میں ہو گئی ہے کہ جہاں پہ خون بہا ایک معمولی سی بات تھی کہ بات بات پہ لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، اب وہاں پہ عام معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور جو امریکہ کی کٹ پتلی حکومت جس کو قرار دیا جاتا تھا، اس کے صدر اشرف غنی جو آخر وقت تک اپنی نگاہوں سے کابل کو گرتا ہوا دیکھتے رہے، جو اپنی عمارت ان کی تھی، جو اقتدار تھا، اس کا خاتمہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بآسانی وہ نکل کے افغانستان سے پڑوسی ملک چلے بھی گئے، ان کو روکا نہیں گیا. تو آج اسی کے اوپر بات کرنی ہے کہ افغانستان میں یہ آخر ہوا کیا ہے. کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں بھی ہیں اور خوش فہمیاں بھی ہیں. ہر کوئی اپنی نقطہ نظر سے اور اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی آسانیاں تلاش کر رہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا. جس طرح سے یہاں پہ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، پہ ری ٹویٹس کر رہے ہیں اور پوسٹ لگا رہے ہیں، اور ادارے بھی اس میں اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایران بھی ہے، چائنا، بھارت اور رشیا، اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ بھی اپنے اپنے حساب سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی اہم اور یہ دلچسپ موضوع ہے. اسی لیے میں بھی کر رہا تھا، گو کہ ٹاپک میرے ذہن میں کچھ اور تھا. آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ سے یہ شروع کر رہا ہوں سلسلہ کہ افغانستان میں آخر ہوا کیا ہے. کیونکہ میں کچھ پڑھ بھی رہا تھا، پھر ماضی کی جو اس کی ہسٹری افغانستان کی جو تاریخ رہی ہے وہ خون آلود رہی ہے. جہاں پہ اگر میں صرف یہ بات کروں 4 دہائیوں کی، اگر ہم بات کر لیں صرف افغانستان میں جس طرح سے اقتدار کی منتقلی ہوئی ہے یا اقتدار کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، تو وہاں پہ 100-200 نہیں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہے. آپ اگر جائیں، آپ 1890 میں جائیں کہ اس وقت بھی کس طرح سے قتل عام کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آئیں جب سوویت یونین نے وہاں پہ چڑھائی کی اور اس کے بعد سوویت یونین واپس چلا گیا. اس کے بعد دیکھیں نجیب جو ان کا صدر تھا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اس کو کسی نے بھی اپنی پناہ نہیں دی. اور لیکن کابل میں جو ہوا ہے، جو سب نے دنیا نے دیکھا ہے کہ اشرف غنی صدارتی محل میں موجود رہے، ان کے ساتھ مذاکرات طالبان نے کیے، بیٹھے رہے اور پھر وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ شمالی اتحاد 96 کے اندر جب طالبان آئے تھے افغانستان کے اندر، یہ شمالی اتحاد یہ ان کا سخت مخالف تھا، اور ان کے ساتھ یہ جو ناردرن ایریا سارا ہے یہاں پہ طالبان کو قبضہ کرنے میں کافی وقت لگا تھا. لیکن اس کا سربراہ یا اس کا اہم رکن عبداللہ وہ اس وقت بھی کابل میں موجود ہیں. پھر حامد کارزائی جنہیں غدار کہا جاتا تھا وہ بھی موجود ہیں. تو یعنی کہ تمام اسٹیک ہولڈر، پھر ہزارہ کمیونٹی جس کا 1890 کے اندر قتل عام کیا گیا، پھر 96 کے اندر جب یہ طالبان آئے پھر ان کا قتل عام کیا گیا، بامیان کے اندر، مزار شریف کے اندر قتل عام کیا گیا. لیکن آج یہی ہزارہ کا طالبان کے کمانڈر ہیں اور انہوں نے ویلکم کیا ہے. ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ تمام لوگ ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں. آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، جو کل کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، ان کے جہاز اڑا دیے جاتے تھے، ان کے گھروں میں تباہ مار دیا جاتا تھا. لیکن آج صدارتی محل میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہیں. آخر یہ ہوا کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایک سوشل میڈیا کے دور میں ہیں اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اس سے بڑھ کے چیزیں ہیں. کیونکہ جب آپ کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جیسے آئی فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم، اس کے آئے روز دیکھیں کچھ عرصے کے بعد آئی فون اس میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کی وہ آئیکن وہاں پہ ایک بھیج دیا کرتا ہے آپ کو اویئر کرنے کے لیے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیں. اگر نہ کریں تو موبائل ہینگ ہوتا رہتا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میری ابھی کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی تھی دوست سے، تو ان کی بڑی گہری نگاہ ہے ان کی بھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہی باتوں میں نکلا کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ورژن کے ساتھ طالبان کو اپنا افغانستان میں لایا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو خون بہا کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، معیوب نہیں سمجھتے تھے، وہ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں کہ سب کے لیے عام معافی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو پھر یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی ہوا، جس طرح سے سب وہاں پر موجود ہیں، آئے ہیں آنن فانن، بغیر کسی کے ہتھیار اٹھائے سب نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ بظاہر جو اس طرح کی تھوڑی ہلکی پھلکی مزاحمت ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا یہ اسکرپٹڈ کھیل ہے، سارا یہ ایک اسکرپٹ کے تحت طالبان کو لایا گیا ہے۔ اور یہ جو طالبان ہے، ہر ملک میں، جیسے میں نے کہا ابتدائیہ میں، کہ ہر ملک اپنی سہولت کے مطابق طالبان کو لے رہا ہے۔ شاید کچھ لوگ بہت زیادہ جلد بازی میں ہیں، میرے خیال میں ہم بھی جلد بازی میں ہو سکتے ہیں، کہ ہم دیکھ نہیں رہے کہ یہ طالبان ہیں کون۔ یہ طالبان کی جو بریڈ ہے ساری، یہ جتنے بھی ینگ یا یوتھ ہیں طالبان کے، ان کا پاکستان سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا۔ اور پھر کتنے ہیں، ملا برادر کو بھی آپ لے لیں، وہ بھی قید میں تھے، انہیں بھی سافٹ ویئر تبدیل کر کے چھوڑا گیا۔ پھر یہ ایران میں مشہد میں طالبان وہاں موجود تھے سارا، پھر یہ جہاں یا جیلوں میں تھے ان کو بعد میں حوالے کیا گیا امریکہ کے بھی۔ تو یہ سارا سافٹ ویئر اس دوران تبدیل ہوتا رہا، ان کو اپڈیٹ کر کے پھر یہاں لایا گیا، اور اس طرح سے لایا گیا ہے کہ کسی کو شک نہ پہنچے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ ایک لبادہ اسلام کا ہے ان کا، طالبان کا، جو کہ بڑی بڑی داڑھیاں اور یہ سر کے اوپر اپنے وہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں رہتے ہوئے اس سارے صورتحال کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ طالبان نے آتے ہی کہا ہے کہ اب ہمارے اس نظام میں جو نظام بنا رہے ہیں ہم، اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا، تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی خواتین کی، کیونکہ یہی شرائط ہیں۔ اگر جو شرائط طے ہوئی ہیں، جیسے دوحہ معاہدہ تو ایک اقتدار کی منتقلی کا ایک یعنی کہ ڈوزر وہاں پہ مرتب کیا گیا ہے، اس میں شاید آئی ایم ناٹ شور کہ 100% کہ یہ جو آگے جو مرحلہ وار جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں کہ وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہوں گی، کہ یہ تاکہ در سمت میں آگے بڑھیں۔ اگر اس سے جس طرح سے بھی تھوڑی سی پہلو تہی کی جاتی ہے، لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے، تو پھر جو انویسٹمنٹ ہونی ہے افغانستان کے اندر، جو امداد آنی ہے، وہ روکی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کا بھی ایک سافٹ امیج دنیا بھر کے سامنے لایا جائے گا طالبان کا۔ یہ UN میں بھی جائیں گے، وہاں بھی تقریر کریں گے، اور پوری دنیا انہیں تسلیم کرے گی بڑھ چڑھ کے، اور یہ اسی طرح سے یورپ میں ہر جگہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جو 20 سال کے دوران تباہی اور بربادی بھی ہوئی ہے، اور پھر یہ جدید شہر میں تبدیل کیا گیا ہے کابل کو، اور دیگر علاقوں میں بھی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، اور اسی لیے تباہی نہیں ہوئی اس مرتبہ۔ کیوں؟ کہ جو بڑے بڑے محل ہیں اب ان میں طالبان وہاں پہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جو کچھ کلپس آ رہے تھے، دیکھیں طالبان کتنے بڑے بڑے عظیم الشان محلوں کے اندر بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں سے جا کے اب وہ اپنا اقتدار چلائیں گے بغیر کسی کو سزا دیے ہوئے۔ آپ دیکھیں جیلیں بھی، تمام جیلیں خالی کر دی گئی ہیں، سب لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی کہ جو ہوا سو ہوا۔ اب ہم نے بغیر لڑے اقتدار کے مزے لینے ہیں، اور جو امداد آنی ہے اس کے پر کرنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک سافٹ امیج دینا ہے اسلام کا، یعنی کہ جدید طرز زندگی گزارنی ہوگی اسلام کے دائرے کار کے اندر۔ تو یہ ہے سافٹ ویئر تبدیل کر کے اس طرح سے وہ لایا گیا ہے، اور ہمیں بھی اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ اچھا، یہ سافٹ ویئر تبدیلی کے میں نے بتایا، لیکن تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں سعودی عرب، کہ سعودی عرب میں جس طرح سے سافٹ ویئر وہاں پہ MBS کا تبدیل کیا گیا ہے، جیسے یہ MBS آئے 2018 میں، دیکھیں جو تبدیلیاں سعودی عرب میں آ رہی ہیں، اور پھر 2030 ویژن جو MBS کا ہے
وہاں پہ سارے بیچز کھل رہے ہیں، بار کھل رہے ہیں، لبرلزم کو فروغ دی جا رہا ہے۔ اب جو لڑکی ہے، نوجوان لڑکی جس کی عمر 18 سال ہو گئی ہوگی، تو وہ اپنے والدین کی پرمیشن کے بغیر وہ اکیلی رہ سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی اہل ہے۔ تو یہ جو پہلے مغرب میں ہوا کرتا تھا، اور اس سعودی عرب کی جو کنزرویٹو سوسائٹی ہے، اس میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لڑکی بغیر محرم کے باہر نکل سکے۔ اب وہاں پہ بغیر محرم کے کیا وہ اکیلی رہ سکتی ہے اپنے پیرنٹس کے بغیر؟ اچھا، پھر ایک اور بزرگ ہیں پاکستان کے، انہوں نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جس نے عمرہ حج کرنا ہے وہ جلدی سے کر لے، کہ آگے اس پہ پابندیاں لگنے جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے 2 سال میں دیکھ لیا ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے جو پابندیاں عمرے پہ لگائی گئیں اور حج پہ لگائی گئیں، پہلے سال 1000 لوگوں نے حج ادا کیا، اسی سعودی تھے، اور پھر دوسرے سال ابھی 60,000 لوگوں نے حج ادا کیا، وہ بھی لوکل تھے، باہر سے اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، پھر عمرے کی جو اجازت دی گئی ہے ابھی، اس میں بھی مرحلہ وار اور اس میں بھی کٹرائز کیا گیا ہے کہ کتنے ملکوں کو کتنا ویزا دینا ہے، لیکن جو ٹورزم کا ویزا کھولا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے، جو مرضی آئے۔ تو یہی پیشگوئی کی گئی تھی کہ مدینے اور مکے کے اندر اب ٹورسٹ ویزے پہ لوگ آیا کریں گے، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کیسینو، ہر طرح کی جس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، سینماز کھل گئے ہیں، اس معاشرے میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر جو 70s میں پاکستان سے جو لوگ وہاں محنت و مزدوری کے لیے سعودی عرب پہنچے تھے، وہ یہاں پہ آئے، تو ان کی وجہ سے یہاں پہ بھی وہی جو طرز زندگی تھا، اسلام کی جو شکل تھی، وہ یہاں مسلط کی گئی۔ یہی وجہ پاکستان میں خونریزی بھی ہوئی، ایک دوسرے کو مارا جانے لگا اسلام کے نام کے اوپر۔ لیکن جب سعودی عرب میں اس کی مذہب کی، اسلام کی ہیئت تبدیل ہو گئی، تو پھر پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہاں دیکھیں آپ، جب عمرہ نہ محرم کے بغیر کوئی خاتون نہیں کر سکتی تھی، اس کو بھی الاؤ کر دیا گیا کہ بغیر محرم کے آ جائے۔ کیا پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے؟ یا پہلے ٹھیک تھا یا اب آپ نے اس کو ٹھیک کیا ہے؟ تو یہ تمام طرف اگر آپ دیکھیں اطراف میں ایک شکل تبدیل کی جا رہی ہے۔ ٹرکی کی تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، وہاں پہ جس طرح کی صورتحال ہے، وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ بزنس بھی بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اسرائیل کے یہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے یہ ملایا تھا عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ، تو وہی تقریباً وہی صورتحال جاری ہے، کیونکہ اب اس طرح سے اسلامائزیشن وہ نہیں چل سکتی، وہ اس کی جو شکل ہے اب وہ امریکہ مرتب دے رہا ہے، اس کے تحت چلے گی۔ ہاں، یا تو اگر آپ ایران ماڈل ہو کہ جہاں پہ لڑنے کا جذبہ ہو بغیر پیسوں کے، اور ایک ہی قوم ہو اور ایک ہی مکتب کے ماننے والے ہوں، ان کا فرم بلیو ہو، تو اس طرح وہ سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران جو اسلام جہاں پہ آیا اس پیدائش کے بعد سے 79 کے بعد سے اس کے اوپر کتنی سینکشنز لگیں، لیکن وہ سروائیو کر رہا ہے۔ نہ صرف سروائیو کر رہا ہے بلکہ اسرائیل اور امریکہ ان کو ٹف ٹائم بھی دے رہا ہے۔ تو ایسا دیگر ممالک میں ممکن ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ وہاں پہ ایک قوم ہو اور ان کو لڑنے کا جذبہ بھی ہو، اور مقصد کے تحت ان کا اس طرح سے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اسی لیے اب یہ جو امریکی اسلام کا جو سافٹ ویئر ہے، وہ دیگر ممالک میں، اسلامی جو ممالک ہیں وہاں پہ اس کو انسٹال کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے پاکستان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آنی ہیں، کچھ آ چکی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا، ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے کہ جو کابل میں ہوا ہے وہ کس کی محنت ہے، کس کی آشیرواد ہے۔ گو کہ پاکستان کا بڑا کردار رہا ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں، لیکن میں یہ ضرور وثوق سے کہوں گا، یہ طالبان وہ طالبان نہیں ہیں جو 90s میں تھے، جو ان کے ساتھ تھے کافی سارے اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ یہ نئی بریڈ ہے جن کی پیدائش ہی اسی میں ہوئی ہے، گولہ بارود کے دوران ہوئی ہے، ان کی جو زندگی جو آگے بڑھی ہے وہ بھی اسلحے کے ساتھ بڑھی ہے، لیکن
جو ان کے جو بڑے ہیں، جسے دوحہ میں ان کو دفتر دیا گیا تھا، وہاں کی ان کی زندگی دیکھ لیں. اب یہ دوبارہ سے اس زندگی میں واپس نہیں لوٹیں گے جہاں پہ بات بات پہ ایک دوسرے کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور مار دیا جاتا تھا. کیونکہ اب یہ ہوگا کہ سارے ہی لوگ ایک ہی کشتی میں سوار ہوں گے، اقتدار کے سارے مزے لیں گے، اور ہلکے ہلکے یہ جو شکل ہے اسلام کی اس کو تبدیل کیا جائے گا. ہاں بس آخر میں ایک وہ نقطہ رہ گیا. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو حامد کرزئی نے جو چند سال پہلے الزام لگایا تھا کہ امریکہ نے شام اور عراق میں جو شکست کھا چکی تھی داعش، ان کو جو افغانستان کے جو سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ان کے بارڈر کے اوپر لا کے بٹھایا تھا، ان کو امریکہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے. یا تو وہی جو بیچ میں نے کہا تھا کہ جو چیک لسٹ ہے، جیسے آئی ایم ایف کسی ملک کو جب قرضہ دیتا ہے تو چیک لسٹ ساتھ دیتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں مرحلہ وار مرتب کرنی ہوں گی. جیسے پاکستان کے اندر جو اپریل میں آئی ایم ایف وفد آیا تھا، جو ان کی جو خواہشات تھیں، جو وش لسٹ تھی، وہ پاکستان نے پوری نہیں کی تھی. اسی لیے جو اگلی قسط ملنی تھی جولائی میں وہ نہیں ملی. تو وہی چیز چیک افغانستان پہ طالبان پہ رکھنے کے لیے یہ داعش کو وہاں بٹھایا گیا کہ جہاں طالبان جو معاہدہ کیا ہے سافٹ ویئر تبدیلی کے بعد، اگر اس کے اوپر منو ان عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر کچھ شاید حالات خراب ہو سکتے ہیں. نظر رکھیے اس کے اوپر. باقی جو اپڈیٹس ہوں گی پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.